الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم نصاب الصرف پڑھ رہے تھے اور اجوف کا بیان ہم شروع کیے تھے۔ اجوف کے بیان کا قاعدہ نمبر 3 پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل قاعدہ نمبر 4 شروع کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 4، ماضی مجہول میں واو یا مکسور ما قبل مضموم ہو اور ماضی معروف میں تعلیل بھی ہو چکی ہو تو اسے دو طریقوں سے پڑھنا جائز ہے۔ پہلے دھیان سے سنیں، کیا بات ہے کہ ماضی مجہول میں ہو، ماضی مجہول میں واو اور یا مکسور ضمہ کے بعد اگر واقع ہو، وہی فرما رہے ہیں کہ ماضی مجہول میں واو یا مکسور یعنی ایسے واو اور یا جن پر کسرہ ہو، ما قبل مضموم یعنی ان سے پہلے ایسے واو اور یا مکسور جن سے پہلے حرف مضموم ہو، ان سے پہلے ایسا حرف ہو جس پر ضمہ ہو اور ماضی معروف میں تعلیل بھی ہو چکی ہو، تو اب ان واو اور یا کو دو طریقے سے پڑھنا جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ وہ دو طریقہ کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ما قبل کو ساکن کر کے ان کی حرکت اس کی طرف منتقل کر دیں، یعنی واو اور یا جو مکسور ہیں ان کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کر دیں۔ ما قبل میں جو ضمہ ہے نا، واو اور یا مکسور سے پہلے جو ضمہ ہے اس ضمہ کو ساکن کر کے اس واو اور یا کی حرکت یعنی کسرہ کو ما قبل کی طرف منتقل کر دیں، یہ پہلی صورت ہے۔ جب ہم اس طرح پڑھیں گے یعنی ما قبل کے ضمہ کو ساکن کر کے اس واو اور یا کی حرکت یعنی کسرہ کو ما قبل کی طرف نقل کر کے پڑھیں گے، اس صورت میں واو یا سے بدل جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کسرہ کے بعد اگر واو ساکن واقع ہو تو وہ اکثر یا سے بدل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ جب ہم واو کی حرکت ما قبل کی طرف نقل کر دیں گے، ما قبل کے ضمہ کو ساکن کر کے ما قبل کے حرف میں جو ضمہ تھا اس کو گرا کر جب واو کی حرکت کسرہ کو ما قبل کی طرف منتقل کر دیں گے تو اب کسرہ کے بعد واو واقع ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ کسرہ کے بعد اگر واو واقع ہو تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے پہلی صورت میں یعنی جب ہم واو اور یا مکسور کی حرکت کو ما قبل کی طرف منتقل کر کے پڑھیں گے، اس صورت میں واو یا سے بدل جائے گی۔ وہی فرما رہے ہیں کہ ما قبل کو ساکن کر کے ان کی حرکت اس کی طرف منتقل کر دیں، اس صورت میں واو یا سے بدل جائے گی۔ جیسے مثال دیکھیں، قبیلہ سے قیلہ، دیکھیں قبیلہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اس میں واو مکسور واقع ہے، واو مکسور ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، مضموم ہے، یعنی واو مکسور ما قبل مضموم ہے۔ اب پہلی صورت کیا ہے، اسے قبیلہ کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ قبیلہ میں جو قاف پر حرکت ہے اس کو ساکن کر دیں اور واو کی حرکت یعنی کسرہ کو قاف کی طرف نقل کر دیں۔ جب کسرہ کو قاف کی طرف نقل کریں گے تو واو یا سے بدل جائے گی، کیونکہ کسرہ کے بعد واقع ہوئی ہے، تو جب واو کو یا سے بدلیں گے تو قیلہ ہو جائے گا، قبیلہ سے قیلہ، بیعہ سے بیعہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ واو یا کو ساکن کر دیں، یعنی ما قبل میں جو ضمہ ہے اسے باقی رکھیں، وہ اپنی جگہ میں برقرار رہے، صرف واو اور یا میں جو کسرہ ہے اسے گرا دیں، یعنی واو اور یا کو ساکن کر دیں۔ جب واو اور یا کو ساکن کر دیں گے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ضمہ کے بعد اگر یا ساکن واقع ہو تو وہ واو سے بدل جاتی ہے، کیونکہ یا ساکن جب ضمہ کے بعد واقع ہوگی یا سے بدل جاتی ہے، واو سے بدل جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت میں یعنی جب ہم واو اور یا مکسور کو ساکن کر کے پڑھیں گے، اس صورت میں یا واو سے بدل جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یا ساکن ما قبل مضموم
واقع ہونے کی وجہ سے، یا کو ہم ساکن کر دیے تو یا ساکن ہو گئی، اور اس سے پہلے سے ضمہ ہے، اسی وجہ سے یا واو سے بدل جائے گی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ واو یا کو ساکن کر دیں، اس صورت میں یا واو سے تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے قویلا سے قولا، دیکھیں قویلا میں جو واو ہے اس کی حرکت کو گرا دیں گے تو قولا ہو جائے گا۔ دوسری مثال بویعہ ہے، بویعہ میں جو یا ہے جب ہم اس کو ساکن کریں گے تو وہ یا ساکن اور اس سے پہلے ضمہ، تو یا ساکن سے پہلے ضمہ ہے، اسی وجہ سے اسے واو سے بدلیں گے تو بویعہ سے بوعا ہوگا۔ قاعدہ نمبر 5، جب اجوف کی ماضی معروف یا مجہول میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو فا کلمے کو ضمہ دیا جائے گا۔ قاعدہ کیا ہے کہ جب اجوف کی، یعنی اجوف کسے کہتے ہیں جس کے عین کلمے کی جگہ میں کوئی حرف علت ہو، وہ فرما رہے ہیں کہ جب اجوف کی ماضی معروف میں یا مجہول میں، چاہے ماضی معروف ہو یا ماضی مجہول ہو، اگر اس میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو اب فا کلمے کو ضمہ دیں گے۔ عین کلمہ تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، لیکن جو فا کلمہ ہے اسے ضمہ دیں گے۔ جب یہ کب دیں گے؟ جبکہ اجوف واوی مفتوح العین یا مضموم العین ہو، یعنی جب اجوف کا جو عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہو، اس صورت میں فا کلمے کو ضمہ تب دیں گے جب یہ اجوف مفتوح العین یا مضموم العین ہو۔ اجوف واوی مفتوح العین یا مضموم العین ہو، اجوف یائی ہو تب ضمہ نہیں دیں گے، اجوف واوی مکسور العین ہو تب بھی ضمہ نہیں دیں گے، اجوف واوی اور مضموم العین یا مفتوح العین ہو تو فا کلمے کو ضمہ دیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں قولنا سے قلنا، قولنا میں جو واو ہے یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے۔ کس طرح کہ قولنا میں واو یہ متحرک ہے، اس کا ما قبل جو فتحہ ہے، ما قبل قاف ہے اس پر فتحہ ہے، اور آپ نے پڑھا ہے واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ اس قاعدے کے تحت جب واو کو الف سے بدلا گیا تو اجتماع ساکنین ہوا، کیونکہ الف بھی ساکن اور لام بھی ساکن۔ جب اجتماع ساکنین ہوا تو الف کو گرا دیا گیا اور فا کلمے کو ضمہ دیا گیا، کیونکہ یہ اجوف واوی ہے اور مفتوح العین ہے۔ قولنا یا اجوف واوی مفتوح العین ہے، اسی وجہ سے اس کے فا کلمے کو یعنی قاف کو ضمہ دیا گیا تو قولنا سے قلنا ہوا۔ اسی طرح طولنا سے تلنا، طولنا میں کیا ہے کہ یہاں پہ بھی واو متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدلا گیا۔ جب الف سے بدلا گیا تو الف اور لام کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، الف بھی ساکن لام بھی ساکن، اسی وجہ سے الف کو گرایا گیا۔ جب الف کو گرایا گیا تو پھر فا کلمے کو ضمہ دیا گیا، کیونکہ طولنا یہ اجوف واوی مضموم العین ہے، اسی وجہ سے اس کے فا کلمہ یعنی طا کو ضمہ دیا گیا تو طولنا سے تلنا ہوا۔ قبلنا سے قلنا، قبلنا میں بھی واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیا گیا، کیونکہ یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ ماضی مجہول میں واو اور یا مکسور اور اس کا ما قبل اگر مضموم ہو تو اسے ساکن کر کے پڑھنا بھی جائز ہے۔ جب ہم قبلنا میں جو واو ہے اسے ساکن کر کے پڑھیں گے تو واو ساکن بھی ہوگا، لام بھی ساکن ہوں گے۔ اب اجتماع ساکنین ہوگا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیں گے، جب واو کو گرائیں گے تو پھر فا کلمے کو ضمہ دینا ہوگا۔ یہاں تو فا کلمہ پہلے سے مضموم ہے تو اور اس کا تعلق قبلنا جو ہے یہ اجوف واوی مفتوح العین بھی ہے، اسی وجہ سے فا کلمے پہ ضمہ ہے، اگر ضمہ نہیں ہوتا تب بھی اسے ضمہ دیتے۔ قبلنا سے قلنا، اسی طرح طولنا سے تلنا، طولنا میں جو واو ہے وہ بھی گر گیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے، اسی وجہ سے اس کے فا کلمہ پر ضمہ رہا، فا کلمے کو ضمہ دیا گیا۔ ورنہ کسرہ دیں گے، یعنی جبکہ اجوف یائی ہو یا اجوف واوی مکسور العین ہو۔ کیا فرما رہے ہیں کہ
یہ ضمہ کب دیں گے فا کلمے کو؟ جب اجوف واوی مفتوح العین یا مضموم العین ہو۔ اگر اجوف واوی نہ ہو بلکہ اجوف یائی ہو، یا اجوف واوی تو ہو لیکن مفتوح العین اور مضموم العین نہ ہو بلکہ مکسور العین ہو، تو اس وقت فا کلمے کو ضمہ نہیں بلکہ کسرہ دیں گے۔ وہی فرما رہے ہیں ورنہ کسرہ دیں گے، یعنی جبکہ اجوف یائی ہو یا اجوف واوی مکسور العین ہو تو کسرہ دیں گے۔ جیسے خوفنا سے خفنا، دیکھیں خوفنا میں جو واو ہے یہ واو مکسور ہے، واو متحرک ما قبل مفتوح کی وجہ سے اس واو کو الف سے بدلیں گے۔ جب واو کو الف سے بدلیں گے تو الف اور فا کے درمیان الف اور فا دو ساکن حرف جمع ہوں گے، اسی وجہ سے الف کو گرائیں گے۔ الف کو گرانے کے بعد فا کلمے کو ضمہ نہیں دیں گے بلکہ کسرہ دیں گے۔ خوفنا سے خفنا نہیں ہوگا بلکہ خفنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو فعل ہے خوفنا یہ اجوف واوی مکسور العین ہے، اس کا عین کلمہ مکسور ہے، اسی وجہ سے اس کے فا کلمے کو کسرہ دیں گے۔ خوفنا سے خفنا ہوگا، خفنا نہیں۔ اس طرح بیعنا سے بعنا ہوگا، بعنا نہیں، کیونکہ یہ بیعنا جو ہے یہ اجوف یائی ہے، اجوف واوی نہیں ہے۔ اس طرح بعینا سے بعنا ہوگا کیونکہ یہ بھی اجوف یائی ہے۔ اس طرح خوفنا سے خفنا ہوگا۔ نوٹ: اس طرح ماضی معروف اور ماضی مجہول کے صیغے بظاہر ایک سے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اوپر کی مثال میں قولنا سے قلنا ہوا، اس طرح قولنا سے بھی قلنا ہوا۔ قولنا سے قلنا یہ قولنا معروف کا صیغہ ہے، اس سے تعلیل ہونے کے بعد قلنا ہو گیا، اور قولنا یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، قولنا یہ مجہول کا صیغہ ہے، جب اس میں تعلیل ہوئی تبھی قلنا ہوا۔ یعنی معروف اور مجہول دونوں میں تعلیل کے بعد دونوں کا صیغہ قلنا ہو گیا، تو بظاہر معروف اور مجہول دونوں کا صیغہ ایک جیسا ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 6، جب حرف علت اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے، اجتماع ساکنین ختم ہونے کی صورت میں اسے واپس لانا واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی حرف علت اجتماع ساکنین کی وجہ سے دو ساکن حرف کے اجتماع کی وجہ سے گر گئی ہو، تو بعد میں جب وہ اجتماع ساکنین ختم ہو جائے گا پھر اس حرف کو واپس لانا واجب ہوگا۔ مثال دیکھیں، جیسے بیع کا تثنیہ بیعا، دیکھیں بیع میں جو حرف علت یا ہے، بیع اصل میں تبیعو سے بنا ہے، کیونکہ فعل امر یہ مضارع معروف سے بنتا ہے، مضارع معروف سے بنتا ہے، تو مضارع معروف تبیعو سے بیع بنے گا۔ تبیعو میں بنانے کا طریقہ کیا ہے امر بنانے کا؟ کہ مضارع کے آخر حرف کو ساکن کر دیں۔ اگر مضارع کے آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دینا ہے، اگر حرف علت نہ ہو، حرف صحیح ہو تو اسے ساکن کر دیں گے۔ تو تبیعو کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، حرف صحیح ہے، عین ہے، عین حرف علت نہیں ہے، اسی وجہ سے عین کو ساکن کریں گے۔ تبیعو کے آخر میں جو عین ہے اس کو ساکن کریں گے، تو تبیعو میں یا پہلے سے ساکن تھی اور عین بھی ساکن ہو گیا، تو اب اجتماع ساکنین ہوا، یا اور عین دو حرف ساکن ہو گئے، اسی وجہ سے یا کو گرایا گیا تو بیع ہو گیا، تبیعو سے بیع ہو گیا۔ لیکن جب اس کا تثنیہ بنائیں گے، کیونکہ اب عین ساکن نہیں رہے گا بلکہ عین پہ فتحہ آ جائے گا، جب اجتماع ساکنین ختم ہوگا تو جو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گری تھی اس کو واپس لے آئیں گے۔ جب تثنیہ کا صیغہ بنائیں گے تو بیعا ہوگا، یا کے ساتھ بیعا ہوگا، یا کو حذف کر کے نہیں بلکہ یا کے ساتھ بیعا بنے گا۔ وہی فرما رہے ہیں کہ جو حرف علت اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے، اجتماع ساکنین ختم ہونے کی صورت میں اسے واپس لانا واجب ہے۔ قاعدہ نمبر 7، باب افعال اور استفعال کے مصدر میں عین کلمے کی جگہ اگر واو یا ہو تو واو یا کی حرکت ماقبل کی طرف نقل کر کے واو اور یا کو الف سے بدل کر حذف کریں اور اس کے عوض آخر میں تا کا اضافہ کر دیں۔
قاعدہ کیا ہے کہ اگر باب افعال یا استفعال کے مصدر کے عین کلمے میں واو ہو یا ہو تو اس واو اور یا کی حرکت کو ما قبل کی طرف نقل کر دینا ہے اور اس واو اور یا کو الف سے بدل کر حذف کر دینا ہے۔ اور کیونکہ جب واو اور یا حذف ہو جائیں گے الف سے بدل کر تو ان کے عوض میں یعنی واو اور یا محذوف کے عوض میں آخر میں تا کا اضافہ کرنا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں اقوام سے اقامت، اقوام دیکھیں یہ باب افعال کا مصدر ہے، اقوام افعال کے وزن پر ہے، باب افعال کا مصدر ہے، اس کے عین کلمے میں واو واقع ہے، اس کے عین کلمے میں واو ہے تو اس کی حرکت یعنی واو کی حرکت قاف کی طرف نقل کریں گے۔ جب واو کی حرکت اس کے ماقبل یعنی قاف کی طرف نقل کریں گے تو واو الف سے بدلے گا، الف سے بدلنے کے بعد اس واو کو گرا دیں گے تو اقامن ہوگا۔ اب اس محذوف واو کے عوض میں آخر میں تا لائیں گے تو اقامن سے اقامتن ہو جائے گا۔ اسی طرح استقوام سے استقامت، استقوام یہ باب استفعال کا مصدر ہے، اس کے عین کلمے میں بھی واو ہے تو اس کے واو کی حرکت کو ما قبل کی طرف یعنی قاف کی طرف نقل کر کے اس واو کو الف سے بدل کر گرا دیں گے، محذوف کر دیں گے، حذف کر دیں گے اور اس محذوف واو کے عوض میں آخر میں تا لائیں گے تو استقوام سے استقامتن ہوگا۔ قاعدہ نمبر 8، مصدر کا عین کلمہ واو ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو تو واو کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ قاعدہ کیا ہے کہ مصدر کا عین کلمہ واو ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو، یعنی واو ما قبل مکسور اگر مصدر میں پایا جائے تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے، یعنی مصدر کا عین کلمہ واو ہو اس سے پہلے کسرہ ہو تو اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہے، بشرط یہ کہ اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو۔ اس میں شرط کیا ہے؟ یعنی مصدر میں جو واو کسرہ کے بعد واقع ہو اس کو یا سے کب بدلیں گے؟ جبکہ اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہو چکی ہوگی، فعل ماضی میں تعلیل ہونا شرط ہے۔ وہ فرما رہے ہیں بشرط یہ کہ اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو، جیسے سوامن سے سیامن، دیکھیں سوامن یہ مصدر ہے، اس کے عین کلمے میں واو ہے اور اس سے پہلے کسرہ یعنی صاد پر کسرہ ہے، اسی وجہ سے جو واو ہے اس کو یا سے بدلنا واجب ہوگا، کیونکہ اس کے یعنی سوامن کا جو ماضی ہے ساما اس میں تعلیل ہو چکی ہے، اسی وجہ سے سوامن میں واو کو یا سے بدلنا واجب ہوگا تو سوامن سے سیامن ہو جائے گا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اس کا فعل ماضی ساما ہے جس میں تعلیل ہو چکی ہے کیونکہ یہ اصل میں سواما تھا۔ ساما میں تعلیل کس طرح ہوئی ہے اسے بتلا رہے ہیں کہ ساما اصل میں سواما تھا، اس کے واو کو الف سے بدلا گیا تو اس میں تعلیل ہوئی، جب فعل ماضی میں تعلیل ہو چکی ہے شرط پالی گئی، اسی وجہ سے سوامن میں جو واو ہے اس کو یا سے بدل دیں گے تو سیامن ہو جائے گا۔ تنبیہ، باب مفاعلہ کے مصدر قوامن میں واو کو یا سے تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ باب مفاعلہ کا ایک مصدر ہے قوامن، اس میں واو کسرہ کے بعد اگرچہ واقع ہے لیکن اس واو کو یا سے نہیں بدلیں گے۔ کیوں نہیں بدلیں گے؟ کیونکہ اس کی ماضی قاوما میں تعلیل نہیں ہوتی، قاوما میں تعلیل نہیں ہوتی، اسی وجہ سے قوامن میں بھی تعلیل نہیں ہوگی۔ قاوما میں تعلیل کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ قاوما میں واو متحرک تو ہے لیکن اس کا ما قبل مفتوح نہیں بلکہ الف ساکن ہے۔ قاعدہ نمبر 9، ہر وہ مصدر جو فعلولتن کے وزن پر ہو اور اس کے عین کلمے میں واو آ جائے تو اسے یا سے بدل دیا جاتا ہے، یعنی جو بھی مصدر فعلولتن کے وزن پر ہو اور اس کے عین کلمے پہ اگر واو ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں کینونتن، کینونتن فعلولتن کے وزن پر ہے اور اس کے عین کلمے میں واو ہے، اس کے عین کلمے میں واو ہے، اسی وجہ سے اس کے عین کلمہ جو کہ واو ہے اس کو یا سے بدل دیں گے، جیسے کونونتن سے کینونتن ہوگا۔ کونونتن دیکھیں کونونتن فعلولتن، تو
عین کلمے کی جگہ میں واو ہے، اس واو کو یا سے بدلیں گے تو کونونتن سے کینونتن ہوگا۔ قاعدہ نمبر 10، ہر وہ واو اور یا جو اس میں فاعل کے عین کلمے میں ہو اسے حمزہ سے بدلنا واجب ہے، یعنی جو بھی واو اور یا اس میں فاعل کے عین کلمے کی جگہ میں ہو اسے حمزہ سے بدلنا واجب ہے، ضروری ہے۔ ایسے نہیں، اس میں ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ بشرط یہ کہ اس کی ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو، یعنی اگر واو اور یا اس میں فاعل کے عین کلمے میں ہو اور اس کے ماضی میں تعلیل بھی ہو گئی ہو تو اب اس واو اور یا کو حمزہ سے بدلنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں، قاوِلٌ سے قائلٌ، قاوِلٌ یہاں پہ جو عین کلمے کی جگہ میں قاوِلٌ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، عین کلمہ اس کا واو ہے، تو کیونکہ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کے عین کلمے کی جگہ میں واو واقع ہے اور اس کے ماضی میں یعنی اس کا ماضی قالا ہے، قالا میں تعلیل ہو چکی ہے کیونکہ قالا اصل میں قولا تھا اور قالا ہوا، تو اس کے ماضی میں تعلیل ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس میں جو اس کا اس میں فاعل ہے قاولٌ اس میں بھی تعلیل ہوگا اور قاولٌ سے قائلٌ ہوگا۔ اسی طرح بائعٌ سے بائعٌ اس میں بھی تعلیل ہوگا کیونکہ باع جو کہ اس کا ماضی ہے اس میں تعلیل ہو چکی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ واو یا جو اس میں فاعل کے عین کلمے میں ہو اسے حمزہ سے بدلنا واجب ہے، بشرط یہ کہ اس کی ماضی میں تعلیل ہو چکی ہو۔ تنبیہ، مقاومن میں واو کو حمزہ سے نہیں بدلیں گے۔ مقاومن یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں جو واو عین کلمے کی جگہ میں واقع ہے باوجود اس کے کہ مقاومن میں واو عین کلمے کی جگہ میں واقع ہے اور مقاومن اس میں فاعل ہے، اسے یا حمزہ سے نہیں بدلیں گے۔ مقاومن کے واو کو حمزہ سے نہیں بدلیں گے۔ کیوں نہیں بدلیں گے؟ اس لیے کہ اس کے ماضی میں تعلیل نہیں ہوئی، مقاومن کے ماضی میں تعلیل نہیں ہوئی۔ وہ فرما رہے ہیں مقاومن میں واو کو حمزہ سے نہیں بدلیں گے کہ اس کی ماضی میں تعلیل نہیں ہوئی۔ قاعدہ نمبر 11، ہر وہ واو جو دوسرے حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو اگر کسی غیر ملحق کلمے میں یا کے ساتھ جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا حرف، چاہے پہلا حرف واو ہو یا ہو کوئی بھی ہو، اگر ان میں سے پہلا حرف ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ واو جو دوسرے حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو، ہر وہ واو جو دوسرے حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو یعنی واو اصلی ہو، کسی دوسرے حرف سے بدل کر نہ آئی ہو، اور وہ جس کلمے میں ہو وہ واو جس کلمے میں ہو وہ ملحق نہ ہو بلکہ غیر ملحق کلمہ ہو، اور وہ واو یعنی واو اصلی غیر ملحق کلمے میں یا کے ساتھ جمع ہو جائے، اور ان دونوں میں سے یعنی واو اور یا میں سے کوئی ایک اگر ساکن ہو، اگر ان میں سے پہلا کوئی ایک سمرات پہلا اگر ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیں گے، چاہے پہلا واو ہو یا ہو۔ اگر پہلا حرف ساکن ہوگا یعنی واو اور یا میں سے جو پہلا حرف ہے اگر وہ ساکن ہوگا تو واو کو یا سے بدل دیں گے اور یا کا یا میں ادغام کر دیں گے۔ مثال دیکھیں، جیسے جیودن سے جیدن، جیدن دیکھیں، جیودن میں جو واو ہے یہ واو اصلی ہے اور یہ جیودن جو کلمہ ہے یہ کلمہ غیر ملحق ہے، ملحق کلمہ نہیں ہے۔ جیودن میں واو یہ اصلی ہے، کسی دوسرے حرف سے بدلا ہوا نہیں ہے اور یہ غیر ملحق کلمے میں ہے اور یا کے ساتھ جمع ہوا ہے۔ جیودن میں جو واو ہے یہ یا کے ساتھ جمع ہوئی ہے اور ان میں سے پہلا حرف یعنی یا یہ ساکن ہے، جیودن دیکھیں یا ساکن ہے، اسی وجہ سے جیودن میں جو واو ہے اس کو یا سے بدلیں گے، یا سے بدلنے کے بعد یا کا یا میں ادغام کریں گے تو جیدن ہو جائے گا، جیودن سے جیدن۔ دوسری مثال ہے سیودن سے سیدن، دوسری مثال میں بھی اسی طرح واو اصلی ہے اور غیر ملحق کلمے میں ہے اور یا کے ساتھ جمع ہوئی ہے، اور
کیونکہ یا کے ساتھ جمع ہوئی ہے اور ان میں سے جو پہلا حرف یا ہے وہ ساکن بھی ہے، اسی وجہ سے واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کریں گے تو سیدن سے سیدن ہوگا، سیدن سے سیدن۔ قاعدہ نمبر 12، وہ واو جو جمع کے عین کلمے میں کسرہ کے بعد واقع ہو اسے یا سے بدلنا واجب ہے۔ جو واو جمع کے عین کلمے میں کسرہ کے بعد آئے، کسرہ کے بعد واقع ہو، اسے یا سے بدلنا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، جوادن سے جیادن۔ جوادن یہ جیدن کی جمع ہے، جیدن کی جمع جوادن ہے، اور اس کے عین کلمے میں واو ہے۔ جو واو کسرہ کے بعد واقع ہے، جوادن میں دیکھیں واو کسرہ یعنی جیم پر کسرہ ہے، اس کے بعد واو واقع ہے۔ جوادن میں واو کسرہ کے بعد واقع ہے اور ایک جوادن جمع ہے، اسی وجہ سے اس کے واو کو یا سے بدلنا واجب ہوگا، تو جوادن سے جیادن ہوگا۔ دوسری مثال ہے روادن سے ریادن۔ روادن یہ رودن کی جمع ہے، کیونکہ یہ جمع میں یعنی واو جمع میں، جمع کے صیغے میں کسرہ کے بعد واقع ہے، اسی وجہ سے اس واو کو یا سے بدلنا واجب ہوگا۔ جب یا سے بدلیں گے تو روادن سے ریادن ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 13 اجوف کا آخری قاعدہ ہے، فعل مضارع کے علاوہ اگر واو مضموم غیر مشدد عین کلمے میں آئے اور اس کا ضمہ لازمی ہو، یعنی لازمی ہونے سے مراد کیا ہے، بریکٹ میں بتا رہے ہیں، یعنی دوسرے حرف سے نقل ہو کر نہ آیا ہو، اس کا ضمہ لازمی ہو یعنی دوسرے حرف سے نقل ہو کر نہ آیا ہو تو اسے حمزہ سے تبدیل کر دینا واجب ہے۔ دیکھیں غور کریں، قاعدہ کیا ہے کہ فعل مضارع کے علاوہ یعنی فعل مضارع میں نہ ہو اور واو جو ہو واو مضموم ایسا ہو جو غیر مشدد ہو، واو مضموم ہو اس پر تشدید نہ ہو۔ فعل مضارع کے علاوہ اگر واو مضموم غیر مشدد عین کلمے کی جگہ میں آئے، یعنی فعل مضارع نہ ہو اور وہ واو مضموم ہو لیکن وہ تشدید کے ساتھ مضموم نہ ہو، اور یہ واو کہاں آئے، فعل مضارع کے علاوہ کسی کلمے کے عین کلمے کی جگہ میں آئے، تو اس کا جو ضمہ اور اس کا ضمہ لازمی ہو، اس واو پہ جو ضمہ ہو، کہا نا کہ وہ واو مضموم ہو غیر مشدد، یعنی اس پر ضمہ ہو لیکن تشدید کے ساتھ نہ ہو، اور واو پہ جو ضمہ ہو وہ لازمی ہو، کسی دوسرے حرف سے نہیں آیا ہو، تو اب اس واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ دیکھیں مثال دیکھیں، جیسے ادورن سے ادورن۔ دیکھیں ادورن میں کیا ہے کہ واو غیر مشدد ہے، یہ ادورن اولاً تو یہ فعل مضارع نہیں ہے، ادورن فعل مضارع نہیں ہے، اور اس کا واو، اس میں جو واو ہے یہ مضموم بھی ہے اور مشدد بھی نہیں ہے، اور اس کا ضمہ، واو پر جو ضمہ ہے یہ لازمی ہے کیونکہ کسی دوسرے حرف سے اس واو پر ضمہ نہیں آیا۔ تو جب یہ تمام شرائط پائی گئی تو اب اس واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہوا، تو ادفرن سے ادفرن ہو گیا۔ ادفرن یہ دارن کی جمع ہے، تو ادفرن کے واو کو حمزہ سے بدلا گیا تو ادفرن سے ادعرن ہو گیا، ادفرن سے ادعرن ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو اور یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔